یہ دعوے تھے کہ اب معیشت کی سمت ہو گئی ہے درست، کیونکہ 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، 50 لاکھ گھر بنانے ہیں 5 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے، اور جو روزگار ہے اس کو منسلک کیا ہوا ہے کہ وہ بھی ہم ان گھروں سے زیادہ روزگار پیدا کریں گے، کیونکہ جی ڈی پی گروتھ کی اتنی زیادہ امیدیں نہ نظر آتی ہیں، نہ ہی وزیر خزانہ اسد عمر کا نوکریوں کے لیے جی ڈی پی گروتھ پر اتنا زیادہ فوکس رہا ہے۔ کتنی سمت اس وقت معیشت کی 100 دنوں میں درست ہوئی ہے؟ ڈاکٹر حفیظ پاشا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب 100 دن میں آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کی جو سمت ہے، درست سمت، وہ ظاہر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے کچھ ایک کرائسس میں یہ حکومت آئی، اس کے بعد کہا گیا کہ جو آئی ایم ایف ہے اس کے پاس جائیں گے، مگر جو مذاکرات ہیں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے، مگر سعودی عرب سے پیسے آئے ہیں، نہیں پتہ چائنا سے کتنے آئیں گے، یو ای سے کتنے آئیں گے، مگر وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چائنا سے کیا آئے گا، کتنا آئے گا، کس ٹرمز پر آئے گا نہیں پتہ۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ درست سمت ہے؟ دیکھیے اس وقت میرے خیال سے تو انسرٹنٹی ابھی بھی ہے، اور ہوا یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے آئی ایم ایف پاکستان چھوڑ کے گیا ہے تو مختلف طرح کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں۔ کل شاید یہ بھی ڈیسیشن ہوا ہے کاؤنسل میں کہ ایک آلٹرنیٹیو پلان بھی بنائیں، تو لہٰذا اس وقت معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہو پا چکے ہیں اور یہ انسرٹنٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا پہلے دن مارکیٹ میں بھی کافی کمی آئی ہے، لہٰذا ہمیں گزارش گورنمنٹ سے یہ ہے کہ دیکھیے آپ اب ذرا اپنے پلان جو ہے وہ ایکسپلیسٹ بتائیں، اور یہ بتائیں کہ کس حد تک جو آپ کا ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ جو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ تقریباً 31 ارب ڈالر ہے، وہ آپ کس طرح پورا کر رہے ہیں تاکہ مارکیٹ میں بھی ایک سٹیبلٹی آئے، لوگ مطمئن ہوں کہ ملک جو ہے وہ سٹیبلائزیشن کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ بس ابھی بتائیے غیر حال میں کیوں اس وقت پیدا ہو؟ اگر حکومت کہہ رہی ہے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں نہیں بتا رہی، چائنا سے کیا معاہدے ہوئے ہیں، چائنا سے پیسے کتنے آئیں گے نہیں بتایا، یو ای سے کتنے آئیں گے نہیں بتایا، آئی ایم ایف کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم آلٹرنیٹ ارینجمنٹ بھی کریں، مگر آئی ایم ایف کے پاس فوری طور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر چائنا نے کمٹ کیا ہے تو پورا کر دیں گے، متحدہ عرب امارات نے کچھ کمٹ کیا ہے تو پورا کر دیں گے، تو یہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے مارکیٹس کو کہ یہ آ جائے گا؟ اگر دوست ممالک نے کیا ہے اور اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں فوری طور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے؟ غیر یقینی کیوں ہونی چاہیے؟ دیکھیے البتہ آپ اس وقت دیکھیے کہ فارن انویسٹرز جو پاکستان میں عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سے اضافہ ہوگا، پہلے 4 مہینے میں 55% آپ کے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کمی آئی ہے، لوگ پریشان ہیں، ہمارا اپنا انویسٹر بھی گھبرا رہا ہے اس ماحول میں، تو لہٰذا آپ کو کچھ تو بتانا چاہیے۔ دیکھیے پارلیمنٹ کو کم از کم آپ کانفیڈنس میں لیں اور کوشش یہ کریں کہ دوسرے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو کہ ہمارا بیسک ریفارم ایجنڈا کیا ہے، جو آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ایک ویژن اور ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک ریفارم ایجنڈا ایکسپلیسٹلی آپ کو کمپریہنسولی پیش کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو معاشی حالات ہیں وہ کس طرح سٹیبلائزیشن کی طرف جائیں گے، تاکہ ایک جو جیسے کہتے ہیں نا انسرٹنٹی کی فضا ہے وہ کافی حد تک کم ہوگی۔ صاحب مگر اس جو ذمہ داری ہے وہ صرف اس حکومت پہ ڈالیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو بہت زیادہ وراثت میں ملا جو معاشی حالات تھے، نون لیگ کی حکومت آتی تو ان کو بھی یہی معاشی حالات ملتے، کچھ مشکل فیصلے انہیں بھی کرنے پڑتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ غیر یقینی کی صورتحال ان کو ملی ہی تھی اور یہی ہونا تھا، یا یہ کمی لا سکتے تھے، یا اس میں انہوں نے اپنی کچھ پالیسیز کی وجہ سے اضافہ کر دیا شروع کے 100 دنوں میں؟ دیکھیے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نئی حکومت آتی ہے تو یقیناً اس سے پہلے وہ کچھ جسے کہتے ہیں نا محنت کر کے اپنے تھنکنگ کو ہے فارمولیٹ کر لیتے ہیں اور پروگرام جو اپنا ہے وہ اس کا آغاز تیزی سے کرتے ہیں۔ ہم سب کا خیال یہ تھا کہ ایک وقت پر وہ مختلف فرنٹس پہ کام کریں، یقیناً ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان سے رشتہ قائم کریں، ان سے کوشش کریں کہ کچھ ہمیں مدد ملے، بس ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے بھی ہمیں اسی وقت شروع کر دینا چاہیے تھا بات چیت۔ آپ دیکھیے کہ تقریباً 3 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو چکی ہے کہ یہ جو ہمارا اتنا بڑا ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ ہے وہ کس طرح پورا ہوگا۔
لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم پارلیمنٹ میں آ کر ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کو یہ بات کو کچھ اور واضح کریں تاکہ لوگ مطمئن ہوں. گورنمنٹ یقیناً کوشش کر رہی ہے, مجھے پتا ہے کہ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے, مگر یہ بات عام طور پہ واضح نہیں ہو رہی ہے. اور سب ساتھ ہی بتائے گا کہ ظاہر نوکریاں دینے کا وعدہ ہے, 1 کروڑ نوکریاں 5 سال میں, 50 لاکھ گھر بنائیں گے. اور اسد عمر صاحب جی ڈی پی گروتھ سے اس کو اس طریقے سے لنک نہیں کرتے جس طریقے سے دنیا بھر میں جب جی ڈی پی گروتھ ہوتی ہے, معیشت پروان چڑھتی ہے تو اس میں جابس بھی پیدا ہوتی ہیں, 7% سے اوپر ہوتی ہے تو ایڈیشنل جابس پیدا ہوتی ہیں. اگر جی ڈی پی گروتھ ہو زیادہ, وہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے کر رہے تھے 50 لاکھ گھر بنائیں گے, پھر اس سے کیونکہ بہت زیادہ انڈسٹریز لنکڈ ہوتی ہیں, آپ کو لگتا ہے جاب کریشن کی طرف ایک سمت نظر آ رہی ہے شروع کے 100 دنوں میں؟ دیکھیے ہوا یہ کہ جو ریوائز بجٹ یہ نئی حکومت لے آئی ہے اس میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کے اخراجات جو ہیں ان کو بہت حد تک کم کر دیا ہے. تقریباً آپ دیکھیں کہ فیڈرل لیول پر 25% کم کیا ہے, اور پھر پنجاب کی حکومت نے تقریباً 50% کم کر دیا ہے. اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ بے روزگاری بڑھے گی کم ہونے کے بجائے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 4 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو روزگار نہیں ملے گا, اس لیے کہ آپ نے اپنے ڈیولپمنٹ پروگرام کو کافی حد تک کرٹیل کر دیا ہے. ایک اور بات, امداد میں اضافے سے ہم اپنے خساروں کو کرٹیل کریں گے. کرنسی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, اس سے نظر آ رہا ہے کہ امپورٹس میں ایک کمی آئی ہے. ایکسپورٹس اس حکومت کے آنے سے پہلے ہی آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی تھی, اس حکومت کے آتے ہوئے پھر ان میں کچھ اضافہ ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے جو پھر انسینٹیوائز اس طریقے سے ایکسپورٹ انڈسٹری کو کیا گیا ہے سمت کی حد تک کہ پاکستان آگے جا کے اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکے, وہ سمت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے یقیناً ایکسپورٹ انسینٹیوز جو پہلے دیے گئے تھے ان کو اس گورنمنٹ نے قائم رکھا ہے جو کہ مناسب ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے 1-2 مناسب اقدامات یہ بھی لیے ہیں کہ بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی, البتہ گیس کی بھی قیمت نہیں بڑھائی, اور ایکسپورٹس کو انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کی ہے. بٹ اس وقت دنیا میں جو تجارت کا حال ہے, جو امریکہ اور چائنا میں جو جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے ایکسپورٹس میں کافی اس میں بھی انسرٹنٹی آ گئی ہے, اور پہلے 4 مہینے میں ایکسپورٹس میں صرف 4% اضافہ ہوا جبکہ پچھلے سال 13% اضافہ ہوا تھا. اور امپورٹس میں البتہ ڈی ویلیویشن کے باوجود 6% اضافہ ہے, تو جو آپ کا ٹریڈ کا گیپ ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑا ہے. اور سر تو اس سینیریو میں جب ظاہر 6% کی گروتھ کی پروجیکشنز تھیں, بٹ اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے 4% تک پاکستان کی معیشت گرو کر پائے گی, تو اگر معیشت 4% پر گرو کرتی ہے تو انڈسٹری کا پروان چڑھنا, بینکنگ سیکٹر کا پروان چڑھنا, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, یہ سب آپ کو لگتا ہے شارٹ ٹرم میں ممکن ہو پائے گا؟ پاکستان کی معیشت میں یہ سکت ہے؟ میرا نہیں خیال ہے. دیکھیے میں نے آپ کو بھی یہ آلریڈی بتایا ہے کہ بجٹ میں جو ہم نے کٹ کیا ہے وہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کیا, البتہ جو گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ آسٹیریٹی, اس کے نتیجے میں کرنٹ ایکسپینڈیچر میں کمی آتی. آپ نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کاٹ کے آپ نے گروتھ پوٹینشیل بھی اپنے ملک کا تھوڑا سا متاثر آلریڈی کر دیا ہے. اور دوسری طرف جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سٹیبلائزیشن نہیں کی تو کچھ پروجیکشنز یہ بھی ہیں کہ آپ کی گروتھ ریٹ 3-3.5% پہ بھی گر سکتی ہے. آپ اس وقت دیکھیے کہ آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر پہلے 3 مہینے میں نیگیٹو گروتھ ہے, تقریباً 1.5% سیکٹر گرا ہے. بہت شکریہ.